غرباء 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 غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، صاحب اولاد ہوتے ہوئے بھی بے اولاد کون ہے، اور بے اولاد ہوتے ہوئے بھی صاحب اولاد کون ہے، یہ بہت ہی بہترین انداز میں ایک حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے اندر سمجھایا گیا، جس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ اتدرون مر رقوب فیکم، کیا تم جانتے ہو کہ رقوب کسے کہتے ہیں؟ رقوب کسے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ کرام نے کہا الذی لا یولد لہ، رقوب وہ ہوتا ہے جس کی کوئی دنیا میں اولاد نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، تمہاری نظر میں بے شک رقوب وہی ہوگا جس کی دنیا میں اولاد نہیں ہے، لیکن حقیقت میں رقوب وہ ہے الذی لم یقدم من ولدہ، جس نے اپنے بچوں میں سے کسی کو آگے نہ بھیجا ہو، یعنی اس کی زندگی میں اس کا کوئی بچہ، کوئی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا ہو اور سب کے سب زندہ ہوں، وہ در حقیقت بے اولاد ہے. یعنی ہماری نظر میں، میری اور آپ کی نظر میں اس کے بہت سے بچے ہیں دنیا میں جو اسے فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ صاحب اولاد ہوتے ہوئے بھی بے اولاد اس لیے ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کے بچوں میں سے کوئی آج تک فوت نہیں ہوا. وہ دنیا میں اس کے سامنے موجود ہیں، اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور دنیا میں ہی اسے فائدہ پہنچا دیں گے اور وہاں معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن جس کا بچہ، جس کی اولاد، بیٹا یا بیٹی میں سے کوئی بھی اس کی نظروں کے سامنے فوت ہو جاتا ہے تو وہ آگے آخرت میں اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس دن کام آئے گا جس دن کوئی کام نہیں آئے گا. تو پھر اصل صاحب اولاد کون ہوا؟ جس کی اولاد آخرت کے لیے جمع ہو گئی، وہ اصل صاحب اولاد ہے. کیونکہ دنیا تو فنا ہو جائے گی، دنیا تو اللہ کی نظر میں ایسے ہے جیسے سمندر میں سوئی ڈال کے نکالیں تو اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگ کر آئے گا وہ دنیا ہے، اور باقی پورا سمندر آخرت ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہی تو زیادہ باقی رہنے والی ہے اور کبھی فنا نہیں ہونے والی. تو آخرت میں جو اولاد کام آ رہی ہے تو اصل تو صاحب اولاد وہی ہوا. دنیا میں اس کی بے شمار اولاد ہو، کئی بچے بچیاں ہوں اور اسے فائدہ پہنچاتے ہوں، تو وہ دنیا تک ہی محدود ہے. اور اگر جو بچہ اس کا فوت ہو جاتا ہے وہ صبر کرتا ہے، شریعت کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، وہ بچہ اس کا آخرت کے لیے جمع ہو جائے گا اور آخرت میں اس کے کام آئے گا. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی جامع اور مانع یہاں الفاظ ادا کیے کہ اصل صاحب اولاد وہ ہے دنیا میں جس کی اولاد فوت ہو جائے، اور اصل بے اولاد وہ ہے جس کی دنیا میں اولاد فوت نہ ہو. الا یہ کہ دنیاوی طور پر وہ صاحب اولاد بے شک اس کی اولاد فوت نہ ہو، لیکن اپنی اولاد کو اگر وہ دینی تربیت دے دیتا ہے، انہیں دین کا علم سکھا دیتا ہے، تو وہ اولاد اس کے کام آئے گی آخرت میں. اور ولد صالح یدعو لہ، جیسے ایک حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ مرنے کے بعد نیک اولاد اگر دعا کرے تو وہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. لیکن اگر نیک اولاد کو وہ دینی تعلیم بھی نہیں دیتا اور اولاد دنیاوی فائدے میں ہی اس کو آگے سے آگے بڑھاتی رہتی ہے، تو در حقیقت وہ بے اولاد ہے. جس کی اولاد فوت ہو جاتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اللہ پر سب چھوڑ دیتا ہے، وہ اولاد آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے اور آخرت میں وہ اس کے کام آئے گی، اور یہی در حقیقت صاحب اولاد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. غرباء غرباء
غرباء